مایوسی ایک دلدل ہے۔ آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا انتظار ہوتا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کریں۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کریں۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رو رہی ہوتی ہیں۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت عزیز ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ عورت کی محبت بڑی پختہ ہوتی ہے۔ موسم، حالات، مقام، دکھ سکھ کچھ بھی ہو، نہ بدلتی ہے، نہ کم ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی اور سے منسلک ہوتی ہے، یعنی ڈھیٹ محبت۔ سر درد تو محض ایک نام ہے، اصل میں کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ عورت جاہل کے لیے ہوس اور عقل مند کے لیے روح ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہار جانا صرف سفر ترک کر دینے میں ہے۔ منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے والوں کو ہارا ہوا نہیں کہتے، وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اکڑ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ چھوڑ دیا اب لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے، اور دوسروں پر رکھو تو کمزوری۔ ہجر تو ہر قسم کی مشکل ہوتی ہے، لیکن کسی انسان کے دل سے ہجرت جان لیوا ہوتی ہے۔ دکھ جھیلنے والے اگر جا کر سکھ حاصل کر لیتے ہیں، مگر دکھ دینے والے کبھی سکھ حاصل نہیں کر پاتے۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ ہنسی مذاق میں زیادہ تر سچ بول جاتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے کے لیے اسے بہت سنجیدہ اور سوچنا پڑتا ہے۔ محبت کو حاصل کر لینا ہر کسی کے نصیب میں کہاں ہوتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو من چاہ ہم سفر پا لیتے ہیں۔ محبتیں سچی ہو تو رب خود راستے بنا دیتا ہے، فاصلے مٹا دیتا ہے، دلوں میں چاہتے بڑھا دیتا ہے۔ بات نیت کی ہو تو کوئی کعبہ سے خالی لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ کسی سے جدا ہونا اگر اتنا آسان ہوتا تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتے نہیں آتے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ سب خفا ہے میرے لہجے سے، میرے حالات سے واقف کوئی نہیں۔ نبھانا جس کو کہتے ہیں
وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے۔ بڑا آسان ہے کہنا مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ مرد کبھی بھی بے وفا نہیں ہو سکتا جو مرد عورت سے اکیلے میں نکاح کی بات کرے۔ اگر مرد کو عورت کے دیدار کا بھوکا رکھا گیا تو وہ اپنے ہم جنسوں ہی میں اس کا عکس دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی عورت کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا ہے۔ مرد نے محبت کے نام پہ عورت کو ذہنی مریض بنا رکھا ہے، شریک حیات نہیں۔ جس گھر کے مرد بے غیرت ہوتے ہیں اس گھر کی عورت کے کپڑے ہمیشہ چھوٹے اور ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا۔ عورت سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، اپنے من چاہے شخص سے گالیاں بھی سن لیتی ہے اور جو اس کے دل کو نہ بھائے اس کے محبت بھرے الفاظ کو بھی روندتے گزر جاتی ہے۔ عورت وہ خوبصورت نعمت ہے جو خود موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ جو خواتین کہتی ہیں مرد کسی کا نہیں ہوتا، صرف اپنی ذات کا ہوتا ہے، تو وہ ذرا حساب تو لگائیں کہ سارے سال کا کمانے والا خود کتنے جوڑے بناتا ہے۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہو یا بٹن ٹوٹا ہوا ہو اس کو دو میں سے ایک کام فوری کر لینا چاہیے، شادی کر لے یا پھر طلاق دے دے۔ عورت چاہتی ہے کہ وہ جس مرد کو چھوڑ دے وہ روتا ہوا پھرے، ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرے اور پھر خود کو تباہ کر لے۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہے، اگر وہ کسی قدردان کے ہاتھ لگے تو وہ کبھی اس کے رنگ خراب ہونے نہیں دے گا۔ جسم کی بھوک تو لڑکیوں کو بھی ہوتی ہے، ورنہ ایک لڑکے کی کیا اوقات کہ ایک لڑکی کو ہوٹل کے روم تک لے جا سکے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی بھی کینسر جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتی۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ جو لوگ منہ سے ناخن کاٹتے ہیں وہ برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دبلی پتلی عورت اگر کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھائے تو وہ جلد صحت مند ہو جائے گی۔ جو عورت خالی پیٹ سیب کھاتی ہے اس کے جسم کی معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ 4 چیزیں عورت کے چہرے پر نور لاتی ہیں۔ نمبر 1 پرہیزگاری، نمبر 2 رحم دلی، نمبر 3 حسن خلق اور نمبر 4 شوہر سے وفاداری۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کے خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نفرت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ تو محبت کی غیر موجودگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیری ہے، پھر لوگ بھول جائیں گے کہ آپ پہلے کتنے اچھے تھے۔